الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل محترم عزیزان محترم، مسلمانوں کو یہ بہت شکایت ہے ہم سے کہ ہم بخاری اور مسلم سے احادیث کیوں نہیں لیتے، اور ہم اس کتاب کو ویسے نہیں مانتے جیسے مسلمان مانتے۔ عام طور پر یہ سوال کچھ مومنین بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ حضرات مکتب شیعہ سے انفلوئنس نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، تو پھر انہوں نے واقعہ فتق اور ایسے بہت سارے واقعات بخاری مسلم میں لکھے کیوں؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فتق کا واقعہ بخاری میں اس لیے نہیں لکھا کہ یہ آپ کو اطلاع دینا چاہتے تھے کہ فتق کا واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے واقعہ لکھا اس وجہ سے ہے چونکہ یہ وکیل صفائی بن کے اس واقعے میں صفائی پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوا تو چنانچہ ایسے ہوا ہوگا، اگر ایسے نہیں ہوا تو ایسے ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ جو ہے یہ جس انداز میں لکھا گیا ہے بخاری سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم بخاری کو کیوں نہیں مانتے۔ ذرا غور فرمائیے، بخاری صاحب فرماتے ہیں واقعہ فتق کو لکھتے ہوئے کہ پاک بی بی فلاں فلاں شخصیت سے ناراض ہو گئی، گفتگو کرنی بند کر دی، کلام نہیں فرماتی تھی، اور وفات کے بعد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ ہی زندہ رہی۔ یعنی اب یہاں وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں چونکہ زیادہ دیر تو وہ زندہ ہی نہیں رہی، پھر شاید کلام شروع کر دیتی۔ اب ذرا واقعے کو لکھنے کا انداز دیکھیے گا ذرا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شوہر نے یعنی حضرت علی نے انہیں رات ہی کو دفن کر دیا، اور فلاں صاحب کو تو اطلاع دی ہی نہیں، تو چونکہ فلاں فلاں کو اطلاع نہیں تھی، نام لکھے ہوئے میں خود نہیں لے رہا، تو انہیں اطلاع نہیں تھی، اس لیے وہ پھر نہیں آ سکے۔ چلو یہ معاملہ تو ثابت ہو گیا کہ کون کون جنازے میں پھر نہیں آئے، اور مولا علی نے خود ہی جنازہ پڑھا، یعنی کسی اور نے نہیں پڑھا، مولا نہیں پڑھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ کس انداز میں یہ واقعے کو لکھ رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ بی بی کی وفات کے بعد مولا علی نے یہ غور کیا کہ جناب سیدہ کی حیات میں ظاہری زندگی میں حضرت علی نے دیکھا کہ میری کچھ وجاہت تھی لوگوں کے بیچ میں، ان جملوں پہ غور کریں۔ اب چونکہ وہ نہیں رہی تو لوگوں کے چہرے میرے سے پھرے ہوئے ہیں، میری طرف تو لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ یعنی میں یہاں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ وہ بتا رہے ہیں کیونکہ علی کے گھر رسول کی بیٹی تھی اس لیے لوگ ان کے طرف متوجہ تھے۔ اب وہ متوجہ اس وجہ سے نہیں رہے کیونکہ وہ نہیں رہی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باقی اصحاب جن کے گھر میں رسول کی بیٹی نہیں ہے، ان کی جو وجاہت تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ ان کے گھر میں تو رسول کی کسی بیٹی کا بھی ذکر نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں تو رسول کی بیٹی ایک ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں رسول کی بیٹی نہیں ہے تو اس کی کوئی ذاتی عزت بھی تو ہو۔ تو آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ مولا علی نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی کیونکہ دنیا سے چلی گئی، اب وہ وجاہت لوگوں میں میری قائم ہی نہیں رہی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے گا اس بات۔ اچھا، آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے مولا نے کیا کیا؟ ذرا غور فرمائے اگلے جملے پر۔ کہنے لگے کہ حضرت علی نے لوگوں کا رخ پھرا ہوا دیکھا تو انہوں نے فلاں صاحب کو بیعت کی درخواست کی کہ میری بیعت لے لو، کیونکہ 6 مہینے سے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن اب لوگوں کے چہرے کیونکہ پھر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ درخواست کی کہ میری بیعت، کیونکہ لوگوں میں ان کی وجاہت کم ہو گئی تھی۔ یہ ذرا بخاری صاحب کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح اس واقعے کو بیان۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم 1400 برس سے اذانوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، بلا فصل خلافت علی ابن ابی طالب کا اعلان آج تک شیعہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی مسجدوں میں، ان کی امام بارگاہوں میں، ان کے جلوسوں میں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے شیعہ مارے۔ ہمارا عقیدہ خلیفتہ بلا فصل، رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ ہم تو پہلے آپ ہم سے تو بیعت لے کے دیکھیں، جب آپ ہمیں نہیں منوا سکے، ہماری بیعت نہیں لے سکے، آپ سب کو کتنا شوق ہے اہل بیت کے گھرانے کی بیعت لینے کا کہ وہ امت کی بیعت کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے صاحب،
یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ اس پہ جتنے بھی دلائل بخاری صاحب دیتے رہیں وکیل صفائی بن کر، یہ مرزا جیسے لوگ دو اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک کیپسول ہوتا ہے، بیچ میں کڑوی دوائی ڈالتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، پھر وہ اندر چلی جاتی ہے۔ تو وہ دو اچھی باتیں کر کے کیپسول بنا کے وہ آپ کو دے رہا ہے کہ وہ تو اصل میں شیعہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کو یہ گمان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے علی بخاری مسلم سے نہ لیا ہے نہ لینا ہے، ہم نے غدیر کے میدان میں نبی کے ہاتھوں سے اور قرآن کی آیت سے علی لیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں حیدرآباد نقوی کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا اہل مدینہ۔ آبی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے۔